غسل ہوگا تبھی انسان پاک ہوگا، اگر غسل نہیں ہوگا تو انسان پاک نہیں ہوگا۔ اور غسل کیا ہے؟ وہ 3 چیزیں ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور تمام بدن پر پانی پہنچانا۔ یہ 3 چیزیں ضروری ہیں، اگر اسی 3 چیزوں کے کرنے کا نام غسل ہے۔ تو اس میں اگر دھل لیا جائے لیکن غسل نہ کیا جائے تو انسان پاک نہیں ہوگا۔ لیکن آج جو پاکی ہے اس کے اندر دھلنا واجب اور ضروری ہوتا ہے، غسل واجب اور ضروری نہیں ہوتا ہے۔ فرق 2 ہے، ایک یہ ہے کہ اس کے اندر غسل کرنا واجب ہوتا ہے، اس کے اندر دھلنا واجب ہوتا ہے، اور اس کا تعلق جو ہے بدن سے نجاست کے نکلنے یا بند ہونے سے ہے، اور اس کا جو تعلق ہے بدن پر نجاست کے لگنے سے ہے، بدن پر نجاست کے لگنے سے ہے۔ اس میں دھلا جائے گا، اس میں غسل کیا جائے گا۔ نجاست کہتے کس کو؟ نجاست گندگی کو کہتے ہیں، وہ گندگی جو بدن پر لگ جائے اور تو انسان نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کو نجاست کہتے ہیں، اس کو گندگی کہتے ہیں، نجاست اردو کے اندر کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو جاننے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ نجاست کی 2 قسمیں ہیں، نجاست کی 2 قسمیں، دونوں کا الگ الگ حکم ہے کہ کیا کیا جائے گا۔ صرف ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں۔ 2 قسمیں ہیں، پہلی جو قسم ہے اس نجاست، اس کا نام ہے نجاست غلیظہ، اور دوسری جو قسم ہے اس کا نام ہے نجاست خفیفہ۔ غلیظہ اور خفیفہ، یہ غلیظہ اور خفیفہ نام ہے ان دونوں کا۔ غلیظہ کے معنی سخت کے آتے ہیں اور خفیفہ کے معنی ہلکے کے آتے ہیں۔ معنی سے ہی پتہ چل جائے گا کہ غلیظہ وہ نجاست جو زیادہ سخت ہو اور بھاری ہو، اور کیا کہتے ہیں وہ گندگی، اور خفیفہ وہ گندگی جو ہلکی ہو۔ لیکن کون سی نجاست، کون سی گندگی نجاست غلیظہ ہے اور کون سی گندگی نجاست خفیفہ، اس کے اندر فرق ہے۔ ہم صرف اور صرف ڈیٹیل میں جانے کے بجائے مختصر انداز میں سمجھ لیتے ہیں اور کہ کون سی نجاست غلیظہ ہے اور کون سی نجاست خفیفہ ہے۔ تو سب سے پہلے جتنے جانور ہیں، چاہے وہ حرام جانور ہوں چاہے حلال جانور ہوں، جتنے جانور ہیں، چاہے وہ چرند ہوں، صرف جانور سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ چرند جانور، پرند اس کے اندر داخل نہیں ہے۔ تو چرند جتنے بھی جانور ہیں، چاہے وہ حلال جانور ہوں یا حرام جانور ہوں، ان کا گوبر یا مینگنی، بہت سے جانور گوبر کرتے ہیں، بہت سے جانور مینگنی کرتے ہیں، ان کا گوبر یا مینگنی جو ہے وہ نجاست غلیظہ ہے، وہ نجاست غلیظہ ہے۔ اور پرند میں سے صرف 3 چیزوں کی، 3 کیا کہتے ہیں پرندوں کی بیٹ جو ہے وہ نجاست غلیظہ ہے، مرغی، بطخ اور مرغابی۔ یہ 3 پرندے ہیں جن کی نجاست جو ہے نجاست غلیظہ ہے۔ اور باقی جتنے جانور ہیں، چاہے وہ حلال جانور ہوں چاہے حرام جانور ہوں، چاہے وہ بکری ہو، بھینس ہو، اور چاہے کیا کہتے ہیں کتا ہو، اور حرام جانور جیسے ہوں، ان کی جو گوبر یا مینگنی ہے وہ نجاست غلیظہ ہے۔ اور مرغی، بطخ اور مرغابی، ان کی بھی جو نجاست ہے وہ نجاست غلیظہ ہے۔ اور حرام جانوروں کا پیشاب یہ نجاست غلیظہ ہے۔ تمام جانوروں کا گوبر نجاست غلیظہ ہے، اور حرام جانوروں کا پیشاب، صرف حرام جانوروں کا پیشاب جو ہے وہ نجاست غلیظہ ہے۔ حلال جانوروں کا پیشاب جو ہے وہ نجاست خفیفہ ہے، جیسے بکری اور بھینس وغیرہ اور نیل گائے وغیرہ، یہ جو جتنے جانور ہیں حلال ہیں، کھانا ان کا گوشت کھانا حلال ہے، تو ان کا جو پیشاب ہوگا، گوبر جو ہوگا وہ نجاست غلیظہ ہوگا، لیکن جو پیشاب ہوگا وہ نجاست خفیفہ ہوگا۔ اور غلیظہ خفیفہ میں جو الگ کیا جا رہا ہے اس کا مقصد ہے، ابھی آگے آئے گا۔ اور کیا کہتے ہیں تمام جانوروں کا پیشاب جو ہے حلال جانوروں کا وہ نجاست خفیفہ ہے، اور حرام جانوروں کا پیشاب نجاست غلیظہ ہے۔ حرام جانوروں کا پیشاب نجاست غلیظہ ہے اور حلال جانوروں کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے۔ اور پرندوں کے اندر تمام پرندوں کی بیٹ، صرف 3 کے علاوہ، مرغی، بطخ اور مرغابی، ان تینوں کے علاوہ تمام پرندوں کی بیٹ جو ہے وہ نہ نجاست غلیظہ ہے اور نہ نجاست خفیفہ ہے، بلکہ وہ پاک ہے۔ جیسے کبوتر، گوریا، چڑیا، مینا، یہ سب جو ہیں ان کی بیٹ جو ہے پاک ہے۔ اسی طریقے سے کوے کی بھی بیٹ پاک ہے۔ صرف 3 کے علاوہ، مرغی، بطخ، مرغابی، ان کے علاوہ جتنے بھی پرندے ہیں سب کی بیٹ پاک ہے۔ حلال پرندوں کی، کوہ حرام ہے، بعض علماء کے نزدیک، صرف بریلی علماء کے نزدیک جائز ہے، لیکن یہ کہ حرام ہے تو اس کی بیٹ بھی ناپاک ہو جائے گی، مطلب نجاست خفیفہ میں۔ جتنے حلال جانور پرندے ہیں، حلال پرندے یعنی ان کا گوشت کھانا جائز ہے، تو ان کی جو بیٹ ہوگی وہ پاک ہوگی، نہ نجاست غلیظہ ہوگی نہ نجاست خفیفہ ہوگی۔ اب کوہ ہے، باز ہے، ان کی جو بیٹ ہوگی وہ نجاست خفیفہ ہوگی۔
اور چھوٹے بچے کا جو چھوٹا بچہ اس کا پیشاب پخانہ بھی یہ بھی کیا کہتے ہیں نجاست غلیظہ ہوگا. انسان کا پیشاب پخانہ بھی نجاست غلیظہ ہوگا. اب نجاست غلیظہ اور خفیفہ دونوں میں فرق ہے. فرق کیا ہے کہ نجاست غلیظہ یہ اگر نجاست غلیظہ میں سے اگر پتلی چیز جیسے پیشاب، حرام جانوروں کا پیشاب جو نجاست غلیظہ ہے. اب اگر پتلی نجاست غلیظہ ہے جیسے پیشاب، یہ اگر لگ جائے کپڑے کے اندر یا بدن کے اندر تو کتنی لگ جائے تو معاف ہے اور کتنی لگ جائے تو معاف نہیں ہے، دھلنا ضروری ہے. تو اس کی مقدار ہے روپے کے برابر. 1 روپے کے برابر حرام جانوروں کا پیشاب یا تمام جانوروں کا گوبر یہ لگ گیا، کیا کہتے ہیں پیشاب، پتلی کی بات ہو رہی ہے نا، صرف یہ لگ گیا ہے تو روپے کے برابر اگر لگا ہے تو بلا دھلے نماز پڑھ سکتے ہیں. بلا دھلے نماز پڑھ سکتے ہیں. البتہ نہ دھونا، جان بوجھ کر کے اسی میں نماز پڑھتے جانا یہ مکروہ اور بہت برا کام ہے. اور نجاست غلیظہ میں سے گاڑھی چیز لگ جائے، حرام جانوروں کا گوبر اور تمام جانوروں کا گوبر نجاست غلیظہ ہے نا، اس میں سے اگر گوبر لگ جائے تو اس کا وزن جو ہے 4.5 ماشا سے کم ہونا چاہیے. وزن جو ہے 4.5 ماشا سے کم ہونا چاہیے. اب 4.5 ماشا ہے کیا؟ 1 ماشا 972 ملی گرام کا ہوتا ہے. 1 ماشا 972 ملی گرام کا ہوتا ہے تو 4.5 ماشا کتنے گرام کا ہوگا؟ 4.5 ماشا ہوگا 4 گرام 374 ملی گرام. 4 گرام 374 ملی گرام. حساب والے جلدی سے حساب کریں. ایک ماشا 972 ملی گرام کا تو 4.5 ماشا کتنے گرام کا ہوگا؟ 4.5 ماشا ہوگا 4 گرام 374 ملی گرام. اب 4 گرام یعنی بہت تھوڑا سا، کتنا سا وزن اس کا ہو جائے گا، تھوڑا سا بھی لگ جائے تو اس کا دھلنا ضروری ہوگا، بلا دھلے نماز نہیں پڑھ سکتے. البتہ اگر 4.5 ماشا یعنی 4.5 گرام لگ بھگ سے کم ہے، بالکل تھوڑا سا ہے تو بلا دھلے نماز پڑھ سکتے ہیں. اور نجاست خفیفہ جو ہے، نجاست خفیفہ یعنی ہلکی نجاست. اور نجاست خفیفہ ہے کون کون؟ آپ لوگوں کو یاد کہ بھول گئے. ہے کون؟ حلال جانوروں کا پیشاب. حلال جانوروں کا پیشاب، جتنے حلال جانور ہیں ان کا پیشاب جو ہے وہ نجاست خفیفہ ہے. اور بقیہ جتنے حرام جانور ہیں یا حلال جانور ہیں ان کا گوبر اگر ہے تو وہ نجاست غلیظہ ہے، وہ تھوڑا سا بھی لگ جائے گا تب بھی دھونا. 4.5 گرام سے کم لگا ہے تو معاف ہے، 4.5 گرام سے زیادہ لگا ہے یا 4.5 گرام ہی لگا ہے تو اس کا دھلنا واجب ہو جائے گا. نجاست خفیفہ یعنی حلال جانوروں کا پیشاب یہ اگر لگ جائے تو کیا کہتے ہیں 1/4 حصے سے کم ہے تو معاف ہے، اور 1/4 حصے سے زیادہ ہے، پورا 1/4 ہے یا 1/4 سے زیادہ ہے تو بلا دھلے معاف نہیں ہے. اب 1/4 حصہ کس کا 1/4 حصہ؟ بدن کے جس حصے میں لگا ہے اس کا 1/4 حصہ اور کپڑے کے جس حصے میں لگا ہے اس کا 1/4 حصہ. کپڑے کے حصے الگ الگ ہیں نا، جیسے آستین، کلی، دامن، یہ سب الگ الگ ہے. تو کیا کہتے ہیں آستین میں لگ گیا تو آستین کا 4 حصہ کیا جائے گا اور اس کے اگر ایک حصے میں لگا ہے تو کیا کہتے ہیں بلا دھلے نماز پڑھ سکتے ہیں نجاست خفیفہ اگر لگی ہے تو. اور اگر نجاست غلیظہ لگی ہے تو اس کا حکم آ چکا پیچھے کہ 4.5 ماشا سے کم ہونا چاہیے. پتلی ہے تو 1 روپے سے کم ہونی چاہیے اور گاڑھی ہے تو 4.5 گرام سے کم ہونی چاہیے. یہ نجاست کی دونوں قسمیں ہوئیں، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ. اس کے اندر آپ لوگ تمام دھیان میں رکھ لیجیے گا کہ کون سے جانور حرام ہیں اور کون سے جانور حلال ہیں. اب ان کی جو بیٹ ہے یعنی ان کا جو گوبر ہے وہ کیا ہوگا؟ نجاست غلیظہ ہوگا یا نجاست خفیفہ ہوگا. اور نجاست غلیظہ ہوگا تو اس کا حکم کیا ہے؟ کتنا لگ جائے تو معاف ہے، پتلا ہے. نجاست غلیظہ یعنی حرام تمام جانوروں کا گوبر اگر 4.5 ماشا سے کم یعنی 4 گرام 374 ملی گرام سے کم لگا ہے تو بلا دھلے نماز ہو جائے گی. اور اسی طریقے سے نجاست خفیفہ یعنی تمام حلال جانوروں کا پیشاب یہ اگر لگ جائے تو 1/4 حصے سے کم بدن یا کپڑے کے جس حصے میں لگا ہے اس کا 1/4 حصے سے کم ہے تو 1/4 حصے سے کم ہے تو کیا کہتے ہیں نماز بلا دھلے ہو جائے گی. اور اگر 1/4 یا 1/4 سے زیادہ ہے تو نماز بلا دھلے نہیں ہوگی. گھوڑے کا جو پیشاب ہے، گھوڑا حلال ہے کہ حرام ہے اس میں اختلاف ہے تو، اور لیکن گھوڑے کا جو پیشاب ہے وہ نجاست خفیفہ ہے یعنی گھوڑے کا پیشاب اگر لگ جائے گا تو 1/4 حصے سے کم لگا ہے تو معاف ہے. اور مرغی، بطخ اور مرغابی یہ گرچہ پرندے ہیں لیکن ان کی جو بیٹ ہے وہ نجاست غلیظہ ہے.
اور حرام جانور جتنے ہیں ان کی بھی نجاست جو ہے نجاست غلیظہ یا خفیفہ ہے، اور حلال پرندے جتنے ہیں ان کی جو نجاست ہے، ان کی جو بیٹ ہے وہ پاک ہے۔ کبوتر، گوریا، چڑیا، مینا، ان کی جو بیٹ ہے وہ پاک ہے، کپڑے میں لگ جائے گی تو بلا دھلے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے پانی اگر ہے، کوئی بھی پانی ہے، اس پانی میں تھوڑی سی بھی نجاست غلیظہ یا تھوڑی سی بھی نجاست خفیفہ پڑ گئی تو پورا پانی وہی ہو جائے گا۔ جس پانی میں نجاست غلیظہ پڑ گئی تو پورا پانی نجاست غلیظہ ہو گیا۔ اب وہ پانی اگر تھوڑا سا بھی وہ پانی کا بھی وہی حکم ہو جائے گا، یعنی اگر اس میں نجاست کوئی پانی ہے اس میں گوبر پڑ گیا تھوڑا سا، تو اب چونکہ گوبر بھی نجاست غلیظہ تھا تو اب یہ پانی بھی نجاست غلیظہ ہو جائے گا، اور یہ پانی کپڑے پہ لگے گا تو گوبر کا حکم یہی ہوگا، گوبر والا ہی حکم ہوگا، نجاست غلیظہ والا ہی حکم ہوگا۔ اب چونکہ پانی پتلا ہے، اور پتلے والے کا کیا حکم ہے کہ 1 روپے کے برابر اگر لگ جائے گا تو دھلنا ضروری ہوگا، اور 1 روپے سے کم لگے گا تو دھلنا ضروری نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے نجاست خفیفہ یعنی کوئی پانی ہے اور اس میں حلال پرندوں کی، حلال جانوروں کا پیشاب چلا گیا، پیشاب کا چھیٹ چلا گیا، حلال جانوروں کا، جیسے گائے، بھینس، بکری، اس میں چلا گیا پانی میں تو وہ نجاست خفیفہ ہو جائے گا۔ اب وہ اگر پانی کیا کہتے ہیں کپڑے یا بدن پر لگے گا تو 1/4 حصہ اگر لگا ہے تو اس کا دھلنا ضروری ہوگا، 1/4 حصے سے کم لگا ہے تو اس کا دھلنا ضروری نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے خون جو ہے وہ بھی نجاست غلیظہ ہے، یعنی خون نجاست غلیظہ ہے، پتلا خون ہے، خون تو پتلا ہی ہوتا ہے، بہنے والا خون ہے، لیکن اگر جمع ہوا خون ہے تو دونوں میں فرق ہے۔ پتلا خون 4.5 ماشا نجاست غلیظہ ہے، یعنی 4.5 ماشا سے کم ہونا چاہیے، 4 گرام 374 ملی گرام سے کم ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے منی جو ہے، منی وہ بھی کیا کہتے ہیں نجاست غلیظہ ہے، اور مدی وہ بھی نجاست غلیظہ ہے، اور ودی یہ بھی تینوں مادہ اس کے اندر جو ہے نجاست غلیظہ ہے، یعنی 4.5 ماشا سے کم لگنا چاہیے، اس سے زیادہ لگے گا تو اس کا دھلنا واجب اور ضروری ہوگا، چاہے کپڑے میں لگے یا بدن میں لگے۔ اور خون کی بات آئی تو خون شریعت کے اندر ہر خون کو خون نہیں مانا گیا ہے، بلکہ کچھ ایسے جانور ہیں جن کے خون کو خون نہیں مانا گیا ہے، اور اصلاً اور خود سائنسدانوں کے نزدیک بھی وہ خون نہیں ہوتا۔ جیسے مچھلی کا خون، مچھلی کا خون اگر کپڑے میں لگ جائے تو چاہے جتنا لگ جائے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مچھر کا خون اور مکھی کا خون یہ بھی ناپاک نہیں ہوتا، چاہے جتنا لگ جائے کپڑے کے اندر، اس سے بدن یا کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ طبیعت اور پاکی اور صفائی کا تقاضا ہے کہ دھل لیا جائے، ہاں ناپاکی نہیں ہوگی۔ مچھلی کا خون، اسی طریقے سے ٹڈی جو ہوتی ہے اس کا بھی، اور اسی طریقے سے مکھی، کھٹمل، مچھر، یہ تمام چیز اس کا یہی حکم ہے کہ اس کا خون ناپاک نہیں ہوتا۔ اور اس کے پاک کرنے کا یہ نجاستوں کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ نجاست جو آئی نجاست غلیظہ یا خفیفہ، تو نجاست غلیظہ یعنی گاڑھی نجاست لگ جائے تو اتنا دھلا جائے کہ اس کا کیا کہتے ہیں نجاست چھوٹ جائے، اور دھبا بھی جاتا رہے، اس کا جو دھبا ہے وہ بھی جاتا رہے۔ البتہ کوئی بہت زیادہ دھبا نشان چھوڑ جانے والی چیز ہے لگ گئی ہے تو اگر بہت دھلنے کے بعد بھی دھبا نہیں جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اگر دھبا باقی رہ گیا تو کپڑا پاک نہیں ہوگا، بلکہ کپڑا پاک ہو جائے گا، لیکن کوشش یہ رہنی چاہیے کہ نجاست بھی چھوٹ جائے اور دھبا بھی دور ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے پتلی نجاست جو ہے نجاست خفیفہ ہے یا پتلی نجاست ہے، اس کے دھلنے کا حکم یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں 3 مرتبہ دھویا جائے گا اور ہر مرتبہ نچوڑا جائے گا۔ 3 مرتبہ اس کو دھلنا یہ ضروری ہے، 3 مرتبہ دھلنا ضروری ہے، اور ہر مرتبہ نچوڑنا یہ ضروری ہے۔ اگر 3 مرتبہ دھلا لیکن نچوڑا 2 ہی بار تو بھی کپڑا پاک نہیں ہوگا، یہ جو طریقہ ہے نا نچوڑنا اور 3 مرتبہ دھونا، یہ علماء نے لکھا ہے یہ فرض کے درجے میں ہے، فرض کے درجے میں۔ اس سے ہمارے دور کے اندر واشنگ مشین میں کپڑا دھلا جاتا ہے، واشنگ مشین میں کپڑا دھلا جاتا ہے، اور ایک بار نکال کر کے واشنگ مشین میں سے باہر نکال کر کے اگر ایک ہی بار کھنگارا گیا، جس کو کھنگارنا بولتے ہیں، تو کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ ہے، بہت ضروری مسئلہ۔ اگر واشنگ مشین میں چونکہ گرچہ 10 کپڑے جو پاک دھلے گئے لیکن ایک چھوٹا سا کپڑا یا ایک بڑا سا کپڑا ناپاک دھلا گیا تو سارا کپڑا اسی میں مل کر کے سب کا حکم ایک ہو جائے گا،
سب کا حکم ایک ہو جائے گا. جیسے میں نے بتایا نا پیچھے کہ اگر نجاست پانی میں تھوڑی سی بھی نجاست پڑ جائے گی تو پورا پانی کا حکم وہی ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر ایک کپڑا ناپاک تھا بقیہ 50 کپڑا اس میں دھلا جا رہا ہے لیکن سب پاک تھا تو ایسا نہیں کہ ایک سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ 50 کے 50 کپڑے کا حکم وہی ہو جائے گا, وہ ناپاک ہو جائے گا. اب اس کے پاک کرنے کے لیے جب واشنگ مشین سے باہر نکالا جائے گا تو 3 مرتبہ کھنگارنا یہ ضروری ہوگا. ایسا نہ کرنے پر کپڑا پاک نہیں ہوگا. اور جو چیز نچوڑ نہیں سکتے, جیسے کپڑا نچوڑا جا سکتا ہے لیکن کوئی ایسی چیز ہے جس کو نچوڑ نہیں سکتے, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ پانی گرانے کے بعد جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے پھر دوبارہ پانی ڈالا جائے, پھر دوبارہ پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو تیسری مرتبہ پانی ڈالا جائے, تیسری مرتبہ پانی ٹپکنا بند ہو جائے گا, تب وہ کیا کہتے ہیں کپڑا پاک, وہ چیز پاک ہو جائے گی. جیسے تختی, اینٹ یا کوئی بھی چیز ہے, زیور ہو, مٹی ہے, چینی کا برتن ہے, تخت ہے, چٹائی ہے, یہ سب چیزیں میں نچوڑا جس میں نہیں جا سکتا اس کا طریقہ یہ ہے کہ دھو کر کے ٹانگ دیا جائے, پھر پانی نچوڑنا بند ہو جائے دوبارہ اس کو دھلا جائے, پھر پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو تیسری مرتبہ اس کو دھلا جائے, تو جا کر کے کیا کہتے ہیں وہ پاک ہوگا, ورنہ پاک نہیں ہوگا. اور کتے کے چھو جانے سے انسان ناپاک نہیں ہوتا بلکہ کتے کا لعاب جو ہے صرف وہ ناپاک ہے, یہ الگ سے ایک مسئلہ ہے, وہ تو نجاست کی بحث جو ہے وہ ختم ہو گئی. کیا کیا تھا اس میں آپ لوگ اپنے دماغ میں رکھے رہیے گا. تو کتے کا جو لعاب ہے وہ صرف نجس ہے, یعنی کتے کا جو منہ سے لال چوتی ہے وہ نجس ہے, وہ ناپاک ہے, وہ اگر لگ جائے گی تو اس کا دھلنا ضروری ہوگا. اور اگر خود کتا چھو جائے کپڑے سے یا بدن سے تو کپڑا ناپاک یا بدن ناپاک نہیں ہوگا. البتہ اگر کتا کسی ایسی جگہ بیٹھا یا کسی ایسی جگہ سے ہو کر کے آیا ہے کہ جس سے اس کے بدن پر کیچڑ یا کیا کہتے ہیں گندگی لگی ہے اور وہ ناپاک ہے تو اس کا حکم الگ ہے, جو گندگی لگی رہے گی وہی گندگی کا حکم ہوگا. اسی طریقے سے راستے کا جو کیچڑ ہوتا ہے برسات کے دنوں کے اندر جو کالا کیچڑ ہوتا ہے اس کا حکم بھی یہ کہ اگر اس کی چھینٹ بھی آ جائے تو مطلب کم آئی ہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں, اس کا حرج نہیں ہے, پاک مانا جائے گا, وہ چھینٹ پاک مانا جائے گا اگرچہ اس کے اندر بدبو ہوتی ہے اور وہ کالا کیچڑ ٹائپ ہوتا ہے. ہاں البتہ اگر کسی ایسی جہاں کا کیچڑ ہے جہاں ہم کو معلوم ہے کہ یہ نالا ہے, یہاں پہ گندا پانی بہتا ہے یا کسی بھی طریقے کا گندا پانی, اگر نجاست والا گندا پانی ہو سکتا ہے کسی بھی طریقے کا, تو وہ اس کا حکم الگ ہو جائے گا, بدل جائے گا. وہ نجاست اگر پتلا ہے تو نجاست خفیفہ والا ہو جائے گا. پتلے کا مطلب کہ انسان کا پیشاب کا ہے یا جانوروں کا جیسا جگہ ویسا حکم ہو جائے گا. اگر ایسا معلوم ہے کہ یہاں سے لوگ پیشاب وشاب کرتے ہیں تو پھر وہ نجاست غلیظہ ہو جائے گا اور اس کا حکم یہ ہو جائے گا کہ روپے کے برابر سے کم لگا ہے تو دھلنا نہیں واجب ہوگا اور روپے سے زیادہ لگا ہے تو دھلنا واجب ہوگا. یہ تمام چیزیں تھیں. کچھ مسئلہ ہو تو پوچھ سکتے ہیں جو سمجھ میں نہ آیا. مرغابی کا مرغابی دیکھیں اس طریقے سے جو مرغی مطلب گندی جہاں چرتی ہے اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے, فوراً ذبح کر کے فوراً کھانا یہ جائز نہیں ہے. البتہ اس کا حیلہ اور طریقہ یہ ہے کہ 3 دن اس کو گھر میں بند کیا جائے اور گھر کا دانہ چارہ کھلایا جائے تاکہ جو بھی گندگی کے اثرات ہو 3 دن کے اندر ختم ہو جائے. ڈائریکٹ اس کو گھور پہ چرنے والی مرغی, نالے وغیرہ میں چلنے والی مرغی, اس کو پکڑ کے اٹھا کے ذبح کر کے کھانا یہ صحیح نہیں ہے.